اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. کوئی ایک انٹرنیشنل سپیکر بتائیں جو پبلکلی لوگوں کو ملتا ہو کہ آپ اس سے جا کے مل سکتے ہو. اس نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہو, کوئی بھی بندہ اسے جا کے شناختی کارڈ دکھا کے اپنی تلاشی دے کے مل سکتا ہے. کوئی مجھے طارق جمیل صاحب سے مل کے بتائے, ہاں جی, کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بتائے, اور جتنوں کو آپ جانتے ہیں, الیاس قادری صاحب کو, تقی عثمانی صاحب کو, ہاں وہ اپنی مرضی سے ملتے ہیں, اور وہ ملنے کیا ہوتا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے چموانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ ان 15 سالوں میں ایک داغا بھی نہیں ادھر. اور لائف میری کتنی ونریبل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے ٹیم ممبرز میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ میں تصویر آپ لوگوں کے ساتھ کھچواؤں. یہ میں نے ایک سمجھ لیں یہ ایک واحد کام ہے جو میں نے ویٹو پاور پہ کیا ہے. میں بلیو کرتا ہوں ڈیموکریسی میں, لیکن یہ ایک جگہ جدھر میں نے ویٹو پاور سے کام لیا کہ نہیں یار یہ دعوت کے لیے ضروری ہے. ادروائز یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آگے دیکھ لیا, آپ کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنانا یہ رسکی کام ہے. لیکن میں نے کہا یار نہیں, یہ تصویر کا فائدہ ہے کہ دعوت کے لیے ایک اچھی چیز ہے. ایک بندہ فیس بک پہ جا کے جب تصویر لگاتا ہے تو 4 بندے پوچھتے ہیں یار یہ بھی گمراہ کے ساتھ مل گیا, ٹھیک ہے نا. اور پھر جب آپ ان سے کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں نا کہ یار اس کی بتاؤ گمراہیاں کیا ہے, تو 99.9% لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء نے بتایا ہوا ہے, ہمیں خود نہیں پتا. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے قادیانی یہ کہہ رہے ہیں, تو مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے اس سے. وہ تو جب لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار قادیانی تے شاہی کو نہیں, تو بابے چشتی رسول اللہ پارٹی نکلائی یشر رسول اللہ, تسی اپنی خیر بناؤ. تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس دعوت کے پھیلنے کا, جو میرے ملاقات والا سلسلہ ہے. ہر اتوار کو بلا ناغا صبح 10:30 سے پہلے انٹر ہوں, اپنا شناختی کارڈ دکھا کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں, میرے ساتھ تصویر بھی کھنچوا سکتے ہیں, اور اس میں کوئی کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں, جو چاہے آ کے مل سکتا ہے. یہ اور کسی نے فیسلٹی آپ کو نہیں دی ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے اتنی رسک پہ ہونے کے باوجود بھی میں یہ سارے معاملات لے کے چلتا ہوں. ہاں لیکن کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا. مختلف یونیورسٹیز سے مجھے آفرز آتی ہیں کہ میں وہاں لیکچرز دوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ رسکی کام ہے. وہاں پہ ہم اگر آڈیٹوریم میں 1500 بندہ بیٹھا ہے, اس کی ساروں کی تلاشی تو ہم نہیں لے سکتے. یہاں تو آپ دیکھیں یعنی حکومتی کارندوں کے اندر بھی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو یعنی اپنی فرقہ وارانہ دشمنی نبھا لیتے ہیں. ابھی پچھلے ویک مجھے شفا انٹرنیشنل جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد, ان کے ساتھ وہ میڈیکل کالج بھی ہوتا ہے نا تو وہاں سے مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال کوئی ایک انٹرنیشنل اسپیکر کو بلاتے ہیں دعوت کے حوالے سے, تو اس دفعہ ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے آفر لیٹر بھی بھیج دیا. میں نے ایک جملے میں لکھا بھائی سیکورٹی ایشوز ہے میرے ساتھ, میں نہیں آ سکتا, کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہیں جا کے لیکچر دینے کی, کیونکہ وہ جتنے لوگ ہیں نا وہ مجھے آلریڈی جانتے ہیں. دوسرا میرا وہاں لیکچر دینا میرے لیے تو کوئی فائدہ مند نہیں, ان کے لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتا ہے. وہ اگلے زمانے ہوتے تھے کہ لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے اس طرح دوسرے علاقوں میں جاتے تھے, ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج آپ مولویوں سے کہ صرف میری تصویر لگانا چھوڑ دیں, 1000-1200 سے زیادہ کو ویڈیو چلی جائے تو منہ پھاڑ لینا آگے. ہاں سبسکرائبرز 400 کے 500 کے ہیں, ویڈیو کتنی ہے 400 بندے نے دیکھی ہے, سبسکرائبر 4 لاکھ. میری فوٹو لاندے نے اور اوپر کوئی گالی گلوچ لکھتے ہیں تو وہ اچھا, وہ بھی آپ نے خوش نہیں ہونا کہ وہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں. وہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کے چمل ماری آ کے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں اور کیا ہوتا ہے. تو یہ ان کا ٹوٹل علمی لیول ہے, اور باتیں ہی ہمیں آ کے کرتے ہیں. یار اللہ کے بندو, جو دعوت حق کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی لالچ نہیں رکھتے, وہ کوئی دنیا کی منفعت نہیں چاہتے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی دعوت اخلاص کے ساتھ اللہ کی دعوت توحید ختم نبوت کی برکت سے جو شفٹ ہوئی ہے اس امت کو, وہ پہنچا رہے ہیں لوگوں تک الحمدللہ. میں نے ہمیشہ کنفرنٹریشن کو اوائڈ کیا ہے, اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی اکثر کہتا ہوں کنفرنٹریشن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کنفرنٹریشن یہ ہے کوئی احتجاجی ریلی نہیں آپ نے نکالنی, کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا, کسی مولوی کے ساتھ پنگا مناظرہ, یہ کام بالکل نہیں کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگ کتنی گالیاں ہمیں نکالتے ہیں, ہم اپنے معاملات کو اسی طریقے سے قانوناً لے کے چلتے رہتے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے.
کنفرنٹریشن کا نقصان ہوتا ہے. مولوی بکے میں یہ کبھی بھی بات نہیں سنیں گے. اگر یہ سننے والے ہوتے تو ایک دوسرے کی سن کے تو اپنے فرقے چھوڑ دیتے نا یار. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کر کے بھی کچھ نہیں نکال رہے تو ایک عام نمازی کی بات سن کے ایک مولوی اپنا فرقہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک صورت میں چھوڑ سکتا ہے کہ آپ اس کے مہینے کی تنخواہ لگا دیں. ہاں جو رفع الیدین بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی درجنوں احادیث ثابت نہیں کر سکتی نا. سعودیہ کا ویزا لے جائیں 10 سال کا اور کہیں کہ وہاں آپ کو امامت کروانی پڑے گی، اتنے ہزار ریال آپ کی تنخواہ ہے، تو لیکن مجبوری ہے ایک رفع الیدین کرنا پڑے گا. وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ثابت ہے. جو رفع الیدین بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہوتا وہ ایک ویزے سے ثابت ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. آج بھی سعودیہ میں کتنے حنفی امام ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں. شروع میں رفع الیدین شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹیلے مٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی کوئی سعودی حکومت کو اتنا زور نہیں لگاتی ان کے اوپر، ان کے لیے اتنا یہ چلو یہ، اور وہ تو اتنا بردر ہی نہیں کرتے اس طرح کے معاملات کو. تو یہ ان کا ٹوٹل معاملہ ہے. تو اس لیے میں کنفرنٹریشن ہمیشہ اوائڈ کروں گا کہ کبھی بھی کسی کوئی بینر لگانا پبلکلی، کوئی جتھا بنانا، کوئی پارٹی بنانا، اس طرح کے معاملات بالکل نہیں کرنے. مولویوں سے تو پنگا بالکل نہیں لینا. سوال کرنا اور چیز ہے. بس سوال کیا، آپ کو اندازہ ہو گیا یہ ضد پہ، تو پھر قرآن کا حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس اللہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا اس سے آگے بڑھنے کی. آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی میں نے ہمیشہ ترغیب دلائی اور خود پڑھتا بھی ہوں. اور جس کو کہتے ہیں نا اندر سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. بہرحال یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو جو بہتر نماز پڑھاتے ہیں، جن کے عقائد باقیوں سے بہتر ہیں، ان کے پیچھے پڑھے. میں یہ نہیں آپ کو کہتا کہ ضروراً آپ نے ضروری طور پر فلاں گمراہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے. میں صرف اصولی بات کرتا ہوں. اس پہ میرے دلائل بھی موجود ہیں کہ جو فرقے بھی مسلمان ہیں ہم نے انہیں کافر نہیں ڈکلیئر کیا ہوا، یعنی قادیانی اور نصیریہ، ان کو چھوڑ کے باقی جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے پیچھے نماز درست ہے. اگرچہ یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست سمجھتے. جب ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں، شیطانی لشکر ڈکلیئر کر رہے ہیں، المہند میں، حسام الارمین میں، اور سب سے بڑھ کر 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں سنیوں کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، خانہ کعبے کے اندر. کعبے کی جمعیت کو جنہوں نے توڑا ہے 1517 سے لے کر 1917 تک. اگر یہ چاروں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، سنیوں کے چاروں فرقے، تو 4 مسلح کیوں الگ تھے؟ چلو میں مان لیتا 4 مسلح بھی الگ ہوتے. یہ ہوتا کہ فجر کی نماز حنفیوں کے پیچھے سارے پڑھتے، اس وقت کوئی شافعی نہ نماز پڑھاتا. زور کی سارے شوافے کے پیچھے پڑھتے، اور عصر کی سارے جو ہے مالکیوں کے پیچھے پڑھتے، مغرب کی حنابلہ کے پیچھے. تو میں مان لیتا کہ تم چاروں اماموں کو حق پہ مانتے ہو. لیکن یہ چاروں پیرلل میں اپنی جماعتیں کرواتے تھے. تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے قائل ہیں. یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں، بدعتی سمجھتے ہیں، اور فرقہ سمجھتے ہیں. فرقہ نہ سمجھ رہے ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. ہم نے دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں اس وقت تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھیں، آلموسٹ ساری بڑی بڑی، وہ فری رکھ دی ہوئی ہیں ان کے PDF اپنی ویب سائٹ کے اوپر. تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے نا کہ جو فلاں بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے، تو وہ میرے والی خوبیاں بتانی ہیں آپ نے. پہلی جو یہ خوبی ہے نا چندے والی، اس میں سارے فیل ہو جائیں گے. کوئی ایک بندہ نہیں آپ بتا سکتے جو چندہ نہ لیتا ہو. اور میں ان کے چندوں کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر وہ اپنی بیسک نیڈز تک اپنے معاملات کو کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. مثلا طارق جمیل صاحب ہزاروں سٹوڈنٹس کو ان کی رہائش سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں. ان کا سال کا بجٹ 155 ملین ہے. سال کا بجٹ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے. 155 ملین ایک سال کا ان کا بجٹ ہے. یہ میں 2 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اب نہیں مجھے پتا کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندے لیتے ہیں. انہوں نے اپنا بیت المال بھی قائم کر لیا. اور بھی آپ نعمان علی خان تو چھوڑ ہی دیں، کیا حالت ہے. اربوں میں ہے بات. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر سرار صاحب، ان کی جماعت چندے لیتی ہے. کوئی نہیں. آپ کو ایک نہیں. الیاس قادری صاحب، ان کا تو آج سے 10 سال پہلے اربوں میں چندہ تھا ان کا. چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں، چندے باکسز رکھے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہمیں کل کو یہ تانا دے کہ یہ پیسے کمانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے. اب بھی اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ ہم اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. ہاں، اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہود و نصارہ سے، ایجنسیز سے فنڈنگ ہوتی ہے. یہود و نصارہ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن، بخاری اور مسلم پڑھو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہاں، اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں،
مجھے بتاؤ اگر آج کوئی یہودی آ کے آپ کو کہنا قرآن نہیں پڑھنا مسلمانوں، یہ کتاب پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالیں گے اس کے خلاف. اور آپ کا ہر مولوی ممبر پہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ڈائریکٹ بخاری نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے، اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے فرما دیا. یہ ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ. دوسرا، ایجنسیز کی آپ بات کرتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل ایجنسی ہو یا اندر کی ایجنسیز ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسے آؤٹ اسپوکن بندے کو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ اس کو پیسے کی بنیاد کے اوپر خرید سکتے ہیں. عمران خان صاحب جب اپنی پیک کے اوپر تھے اور پوری فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی، میں اس وقت بھی لحاظ نہیں کرتا تھا ان کی پالیسیز کا، آپ کو پتا ہے. ہاں جہاں مولوی ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے میں دفاع کرتا تھا، لیکن جو فوج کا پالیٹکس میں کردار ہے میں اس وقت کرٹیسائز کرتا تھا. جب عمران خان صاحب اترے تو سارے دم دبا کے بھاگ گئے. ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو جرم کیا وہ تو الگ بات، اس کو تو کورٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آواز بلند کی. آج کسی کی جرت ہے کہ 2 جملے بول دے؟ کدھر ہے طارق جمیل صاحب؟ 9 مئی کے بعد کسی کی جرت ہوئی ہے کہ بولے؟ لیکن میں نے جتنی حق بات تھی وہ دھڑلے سے اسی رات لائیو سیشن میں کی اور بڑوں تک پہنچائی. وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ ہمیں کوئی آر نہیں سچائی بیان کرنے میں. ٹھیک ہے، ابھی تو کئی باتیں یار میں اس کو کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ورنہ اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو کسی کی جرت نہیں کہ ایسا کوئی معاملہ کرے. 1 روپے کے کسی کے روادار نہیں ہے. یہاں ہزاروں، اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں. سب کو ریسرچ پیپرز فری دیے ہیں، سب کو دودھ پتی پلائی ہے فری. جو صبح جلدی آتے ہیں انہیں ناشتہ بھی کرواتے ہیں، سموسے بھی، سب کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں. یہ وہ واحد خانقاہ ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے. ہاں، آپ یہ جو صوفیاء کی خانقاہوں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری کھانا کھلایا جاتا ہے، نا 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 جناب. جو بندہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے آپ کو 1 روپے آپ کے اوپر لگا لے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فری کھلا رہا ہے. آج داتا دربار کے چندے بند کر دیں، آج پاک پتن کے آپ چندے بند کر دیں. یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو مل گیا تو مجھے پکڑ لیجئے گا. یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر، اور جدھر 150 بندہ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت، اگر وہاں پہ 2-4 دیگیں جو لوگوں نے فری چڑھائی ہوئی ہیں وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کر رہے ہیں؟ بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. ہاں، باباؤں کے بابا آ گئے آپ. ہاں، تو یہ سارا فراڈ ہے. یہ آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آپ سے لے کر یہ سلطانہ ڈاکو والا کام کر رہے تھے. ہاں، امیروں سے لے کے غریبوں پہ لگا دیا. یہ غریبوں سے لے کے تھوڑا سا غریبوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بابا جی کھلا رہے ہیں. کوئی بابا نہیں کھلا رہا بھائی، کسی نے کوئی محنت نہیں کی ہے. پرانے بھی اسی طرح ہی کرتے تھے، حکمرانوں کے تحائف لیتے تھے، ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. آپ کو یہ سارے مغل بادشاہ بھی دیکھیں سارے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ سارے اس سسٹم سے کھاتے پیتے تھے. تو یہ بات بھی الحمدللہ ہمارے ہاں آپ کو کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنی. تو اب تو کوئی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس سسٹم سے ہم نے کوئی بینیفٹ حاصل کیا ہے.